بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو بندہ ایک رات میں اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ مغرب کی اذان ہو جائے تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد فوراً آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نے عشاء سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کائنات کے کمالات اور معجزات دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات اور معجزات اتنے ہیں کہ تیسرے کلمے کو ہر مومن مسلمان بچہ پڑھتا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، اس کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری بی بی فاطمہ الزہرا کو تحفے میں پیش کی۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا جب کبھی سخت تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی، جب کبھی مشکل میں چلی جاتی تو تسبیحات فاطمہ پڑھتی۔ تسبیحات فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تین الفاظ کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، اور یہ تین الفاظ تیسرے کلمے کے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اس لیے تیسرے کلمے کو پڑھنے رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور اب رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور تیسرے کلمے پڑھنے سے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے بہترین اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تیسرے کلمے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو میری بہنیں، جوان بیٹیاں جو شادی کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ ناخوش ہیں، شوہر کا کاروبار نہیں چلتا، گھر کے حالات بہت برے ہیں، تو آج مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، رب کی ذات بہترین قرض اتارنے کے سبب پیدا فرمائے گی۔ اس کے علاوہ بند کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کے لیے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی پڑھائی میں دل لگ جائے گا اور آپ بہت ہی اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کو مغرب کی نماز کے بعد فوراً ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ آج آپ نے رب سے وہ مانگنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجات کو اللہ پاک ممکن فرما دے گا۔ آپ نے تمام مقاصد لے کر بیٹھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر رب کائنات کا ایک صفاتی نام کو پڑھنا ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو رب کریم کے
99 نام ہے اور مفسرین، علماء کرام اور صحابہ کرام کی بے شمار تحقیق کے بعد ایک نام ایسا ثابت ہوا جو بے شمار طاقت کا حامل ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی گھر کے برے حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے تو جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کرنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، تو سوچیں 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنے سے جنت میں کتنے درخت لگا دیے جائیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کی تنگ دستیاں، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ جب آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔